اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 293 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تصحب المائکہ، بے وقوف کی صحبت اختیار نہ کرو، بے وقوف کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سجا کر پیش کرے گا۔ وَيُعَدُّ أَن تَكُونَ مِثْلَهُ، اور وہ یہ چاہے گا کہ تم بھی اس کی مثل بن جاؤ، تم بھی اس جیسے بن جاؤ۔ بے وقوف انسان اپنے طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ طور طریقہ اختیار کرے، اور جیسا وہ خود ویسا ہی اس کا دوست بھی بن جائے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی اس جیسا بے وقوف بن جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہی نہیں ہے جو یہ چاہے، اور اگر سمجھتا ہوتا تو بے وقوف ہی کیوں کہلاتا، بلکہ اپنے آپ کو عقل مند، اپنے طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست کو بھی اپنے ہی جیسا عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی رائے کو سجا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا اس سے خواہش مند ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بے وقوف سے دوستی ہی نہ کی جائے اور اس کا کسی بھی معاملے میں ساتھ نہ دیا جائے۔ اور جناب لقمان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے عقل مندی کہاں سے سیکھی، تو جناب لقمان کہتے ہیں کہ میں نے عقل مندی بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جو کام بے وقوف کرتے ہیں میں ان کاموں سے اجتناب کرتا ہوں۔ تو دانا و عقل مند لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔